سب سے پہلا حق ہمارا یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی معرفت حاصل کریں، اور اسی بنیاد پر یہ عقائد کورس رکھا گیا تاکہ عقائد ٹھیک ہوں گے، ایمانی نظریات ٹھیک ہوں گے تو پھر معاملات بھی ٹھیک ہوں گے، پھر ہماری عبادتیں بھی ٹھیک ہوں گی۔ اگر عقائد ہی ٹھیک نہیں ہوں گے تو لازمی سی بات ہے پھر ایمان کے معاملات بھی اگر ٹھیک نہیں ہوں گے تو معاملات بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ پچھلے جو پہلا دن تھا، پہلا اتوار، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات و صفات سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس موضوع پر ہم نے گفتگو کی کہ ایمان کس لفظ سے بنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ میاں کا لفظ استعمال کرنا ٹھیک ہے یا نہیں۔ اسی طرح سے ہم نے اشعار کے اندر سنا ہے کہ ہوس تھی دی دکھی، یہ جو آپ سنتے ہیں نا معراج کے حوالے سے کلام جو پڑھا جاتا ہے، ہوس تھی دی دکھی معراج تو بہانہ تھا۔ اب اللہ کے لیے ہوس کا لفظ استعمال کرنا، علماء نے کفر لکھا ہے، حالانکہ لکھنے والے نے جو لکھا ہے وہ ہوس کا لفظ نہیں لکھا بلکہ طلب کا لفظ لکھا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لکھ کے تھے یار بھگوان ہو یا اللہ ہو، رام ہو، ایشور ہو، گاڈ ہو، سب تو برابر ہی ہے، مقصد تو ایک ہی ہے۔ اور میرے بھائی یہ بھی کہنا کلمہ کفر ہے۔ تو اس طرح کی ساری چیزوں پہ ہم نے گفتگو کی، ذات باری تعالیٰ سے متعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات سے متعلق اور عقائد سے متعلق امور پر ہم نے گفتگو کی۔ آج انبیاء سے متعلق ہمارے کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس موضوع پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نبی کہتے کس کو ہیں۔ اب ہم کہتے تو ہیں نبی نبی نبی، لیکن ہمیں نبی کا مطلب نہیں پتہ ہوتا ہے، نبی کہتے کس کو ہیں، رسول کہتے کس کو ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے، علامہ تفتازانی علیہ رحمہ نے بھی لکھا ہے، دیگر امام متکلمین نے لکھا ہے کہ نبی اس بشر کو کہتے ہیں، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے لیے بھیجا ہو، جسے اللہ نے اپنی ہدایت کے لیے بھیجا ہو اس کو کیا کہتے ہیں، نبی۔ اور اپنی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ کیا بھیجتا ہے؟ وحی بھیجتا ہے۔ اور رسول کس کو کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ رسول نئی شریعت لے کر آتا ہے۔ رسول کیا لے کر آتا ہے؟ نئی شریعت لے کر آتا ہے، جبکہ نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتے۔ جیسے کہ کوئی شخص، جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ نئی شریعت بھی لے کر آئے، وہ اپنے پرانے انبیاء کی شریعت پر بھی عمل کر رہے ہیں، لیکن جب رسول آئے گا تو رسول کیا لے کر آئے گا؟ نئی شریعت۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہی ہے کہ وہی تو دونوں کی طرف ہے، وہی دونوں کی طرف ہے، لیکن نبی نئی شریعت لے کر نہیں آتے، لیکن رسول اللہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایک بات یہ آتی ہے کہ کیا جنات بھی نبی ہو سکتے ہیں؟ کیا جنات بھی نبی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ میں آپ کو بات بتا دوں، یہ اپنے حساب سے جو ہے لازمی سی بات ہے۔ اب ہم ایک مدرسے میں کر رہے ہیں تو مسجد والا ماحول تو ہے نہیں، لیکن یہ ایک انفرادی کورس کی اہمیت حاصل ہے۔ اور اگر آپ نے عقائد، یہ 10 روزہ جو عقائد ہے نا، عالم دین بنتے وقت جو چیپٹر درس عقائد کا پڑھایا جاتا ہے نا، انشاءاللہ اس پہ آپ کو کمانڈ حاصل ہو جائے گا، جو موضوع ہم نے سلیکٹ کیا۔ آج اب جیسے ہم نے پچھلے موضوع پہ سرور بھائی تو تھے، تو ایک ذات باری تعالیٰ اور صفات کے متعلق کہ اللہ کی صفتیں کیا کیا ہیں۔ اب آیا کہ وہ صفتیں اگر بندے میں بھی موجود ہو تو اس میں کیا فرق ہے، اس ساری چیزوں پہ بحث ہوئی۔ اب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ رسول کس کو کہتے ہیں، بتائیں مجھے، رسول کس کو کہتے ہیں؟ جو نئی شریعت لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ نئی شریعت۔ اور نبی کے لیے نئی شریعت کا صدور ضروری نہیں ہے، نبی پرانی شریعت پر بھی عمل کرتے ہیں اور کرواتے ہیں، لیکن وہی آتی ہے، وہی ان کی طرف بھی آتی ہے۔ تو رسول اور نبی میں یہ فرق ہو گیا کہ رسول اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آئے اور نئی شریعت پر عمل کروائے، نبی کے معنی میں یہ نہیں۔ اب یہاں یہ بات، کیا جنات نبی ہو سکتے ہیں یا عورتیں نبی ہو سکتی ہیں؟
تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جنات نبی نہیں ہو سکتے، انبیاء صرف انسانوں میں، انبیاء کس میں؟ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے جو انسان کو اعلیٰ مرتبہ دیا ہے، اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، یہ بھی ایمانیات میں سے، انسان کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہے، اٹ سیلف انسان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں وہی ہے جو ایمان والا ہے۔ کون ہے؟ جو ایمان والا ہے۔ کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ ایک جگہ پہ فرمایا إِنَّهُ الْإِنسَانَ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، انسان سے بڑا ظالم، انسان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، انسان سارے کے سارے کس میں؟ خسارے کے اندر ہے۔ اب خسارے سے کون باہر نکل رہا ہے؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو ایمان والے ہو گئے اور نیک اعمال کرتے ہیں، یہ دو باتیں جب آ جائیں گی نا تو اب اللہ کے نزدیک وہ انسان کامیاب ہے۔ تو جنات میں انبیاء نہیں ہو سکتے، عورتوں میں انبیاء نہیں ہو سکتی، انبیاء کس میں؟ صرف اور صرف انسان میں اور مردوں میں۔ اب ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے انبیاء کے متعلق؟ دیکھیں ابھی میں رسول مصطفیٰ کے متعلق گفتگو نہیں کر رہا، جب ہم اگلی نشست میں حضور کے متعلق گفتگو کریں گے تو خصائص مصطفیٰ پہ پوری بات کریں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کیا کیا ہیں، کہ علم الغیب کے حوالے سے، حاضر و ناظر کے مسئلے کے حوالے سے، پھر اسی طریقے سے ان 5 امور پہ کہ جو لوگ بہت گفتگو کرتے ہیں کہ یار یہ 5 امور غیب حضور کو نہیں ہے معاذ اللہ، تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے، اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے بھی بات کریں گے، پھر دیگر امور پہ بھی بات کریں گے، سلطنت مصطفیٰ پہ بھی بات کریں گے۔ ابھی ہم صرف انبیاء کے متعلق بات کر رہے ہیں۔ لازمی سی بات ہے تمام انبیاء پر ایمان لانا، ایمان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ کسی بھی ایک نبی کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، لیکن سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دلی محبت زیادہ وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اب انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ جب انبیاء کے متعلق ہمارا عقیدہ ہم سمجھ لیں گے تو لازمی سی بات ہے انبیاء میں حضور کی ذات بھی ہے، انبیاء میں حضور کی ذات بھی ہے، اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیات کے متعلق، خصائص مصطفیٰ کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے علیحدہ دین چاہیے۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر جو اگلے اتوار ہوگا تو ہم اس میں خصائص مصطفیٰ پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیے گا کہ انبیاء علیہ السلام شرک، کفر اور ہر ایسے امر سے، ہر ایسے کام سے جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، کیا ہو؟ لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، جیسے جھوٹ، خیانت، جہالت وغیرہ بری صفات سے قبل نبوت، یہ بات یاد رکھیے گا، قبل نبوت اور بعد نبوت بالاجماع معصوم ہے۔ اگرچہ نبوت کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا، لیکن قبل نبوت 40 سال پہلے بھی حضور معصوم تھے۔ کیا تھے؟ معصوم اور محفوظ یہ علیحدہ علیحدہ چیزیں، یہ بڑے بڑے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ یار معصوم کیا ہے، محفوظ کیا ہے۔ معصوم، یہ بات یاد رکھے گا، اس ہستی کو کہتے ہیں کہ جس سے گناہ کا سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ کیا؟ گناہ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یار یہ شخص گناہ کر سکتا ہے، یہ شخص گناہ کر سکتا ہے۔ اور محفوظ، ہمارا عقیدہ اولیاء کے متعلق کیا ہے؟ گناہوں سے محفوظ ہیں، معصوم نہیں کہتے ہیں۔ اولیاء کے متعلق یہ کہنا کہ گناہوں سے معصوم ہے کلمات کفر میں سے، صحیح ہماری بات۔ محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے بچایا ہوا، محفوظ رکھا ہوا، لیکن یہ نہیں ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے۔ اور انبیاء کے متعلق کیا ہے کہ گناہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ کرنا محال ہے شرعی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے کہ یہ ان سے گناہ ہو سکتا ہے، نہیں نہیں نہیں۔ اب اندازہ کریں جب انبیاء کے متعلق عقیدہ یہ ہوگا تو پھر لوگ کہتے ہیں حضور تو ہم جیسے ہیں، پھر کدھر کی بات کدھر گئی؟ پھر انبیاء تو وہ ہیں کہ جن سے گناہ کے متعلق سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اب فرمایا اسی طرح ایسے افعال جو وجاہت اور مروت کے خلاف ہو، ایک ہوتی ہے نا پرسنالٹی، شخصیات، وجاہت، مروت، فرمایا جو ایسے افعال جو وجاہت کے خلاف ہو، مروت کے خلاف ہو، بندے کی شخصیت کے خلاف ہو،
تو فرمایا قبل نبوت بعد نبوت انبیاء اس سے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء، اب لوگ کہتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کے جسم سے پیپ نکلتے، یہ سارے یہ پتہ نہیں ایسے قوالیاں بنائی ہوئی لوگوں نے نا۔ بھائی یہ تو اگر بے جان میں سن رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے تو ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جان بوجھ کے اور پتہ ہونے کے باوجود اور پھر اس کو مان رہا ہے تو کفر ہے۔ انبیاء کے متعلق یہ تو سوچا نہیں جا سکتا کہ ان کے جسم میں اثر سے کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں جو لوگوں کے لیے باعث نفرت ہو، نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ صحیح ہماری بات۔ اور کبائر و صغائر سے بھی مطلقاً معصوم ہے۔ لوگوں نے ترجمہ کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، لکھا ہوا ہے قرآن میں، آپ کو دکھا سکتا ہوں، ہے نہیں ہے بھائی۔ دیگر مسلکوں کے لوگوں نے یہ ترجمہ کر دیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو گمراہ پایا پس آپ کو ہدایت دی۔ اب ان سے پوچھے، بولے وہ قبل نبوت گمراہ تھے معاذ اللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ ترجمہ پڑھنے والا جب ترجمہ پڑھے گا تو آپ مجھے بتائیں ایمان اس کے سینے میں داخل ہوگا یا کفر اس کے سینے میں داخل ہوگا؟ لکھا ہوا، یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا۔ میرے پاس الحمدللہ ہارڈ جو ہے نا قرآن میں، مطلب ایک تو پی ڈی ایف ہوتا ہے نا، ایک ہارڈ جو حقیقت میں ان کا ایک ہے اشرف علی تھانوی کا، اس میں نے خود پڑھا ہے، دیکھا ہے بھائی فاروق بھائی، آپ نے بھی دیکھا، چاہے کسی کا بھی ترجمہ، میں ابھی نام نہیں لینا چاہ رہا کسی کا، لیکن جتنے بھی اس طرح کے بد مذہب ہیں نا، ساروں کے ترجمے میں کہیں نہ کہیں آپ جیسے ہم نے اللہ کے متعلق کیا پڑھا کہ بھائی جو پچھلے میں کہ جس کو بندہ ایک ایسا معنی جس کے 3 معنی ہوں، کیا معنی ہوں سمجھے گا بات، کتنے معنی ہوں؟ 3 معنی ہوں۔ اللہ میاں پر ہم نے جو گفتگو کی تو میاں کہنے سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ میاں کے کئی معنی ہیں، ایک معنی مالک کے بھی ہیں، ایک معنی شوہر کے بھی ہے، ایک معنی دلال کے بھی ہیں، زنا کا دلال، یہ بھی معنی ہے۔ تو اب جس لفظ کے کئی معنی ہوں اور ایک معنی مذموم اور خبیث چیز پر دلالت کرتا ہو تو ایسا لفظ اللہ اور اس کے رسول کے لیے انبیاء کے متعلق کہنا حرام ہے، کفر ہے۔ سمجھ بات؟ اب ضال کا مطلب تو گمراہی کے ہے، کیا ہے؟ گمراہی کے، لیکن ضال کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو بندہ محبت میں بہت، کسی کی محبت میں بہت زیادہ گرفتار ہو جاتا ہے نا، اس کو بھی کہتے ہیں یار یہ محبت میں پاگل ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ محبت میں پاگل ہو گیا، اندھا ہو گیا۔ اب جس کو پتہ ہو تو اس کو سمجھ میں آئے نا بات۔ ادھر تو لکیر کے فقیر ایک لفظ پکڑتے ہیں، جس کو عربی پڑھنا نہ آتا ہو وہ دین سکھا رہا ہے، عربی عبارت جو پڑھ نہ سکتا وہ یوٹیوب میں دین سکھا رہا ہے۔ اردو میں دین نازل ہوا تھا کیا؟ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے، اب سائنس کو سمجھنے کے لیے اگرچہ پہلے تو سریانی اور اوریانی زبان میں سائنس اور کیمسٹری اور بایولوجی یہ ساری چیزیں تھیں، اب انگلش کے اندر ساری چیزیں آ گئی ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ انگلش ہے، اور انگلش کسی کو آتا ہی نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے سائن ہم کر دیتے ہیں، اور جب بینک میں جاتے ہیں بولے یار یہ تو بات نہیں تھی، وہ پھر دوربین سے خودبین سے دکھا رہا ہوتا ہے، دیکھیں آپ نے سائن کیا تھا۔ تو اللہ کے بندے جب اصول بنا رہے تو اردو میں بناؤ نا، جو جاہل بندے کو بھی پڑھ سکے، سمجھ آ سکے۔ یہ صرف پاکستان ہے کہ جہاں نظام تعلیم انگلش کے اندر ہے، ورنہ ہر ملک کے اندر جو ان کی قومی زبان ہے اسی پہ نظام تعلیم ہے اور سمجھ اسی میں آتی ہے۔ آپ ترک دیکھ لیں، دیگر چیزیں دیکھ لیں، تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارا۔ اب اردو سمجھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن اور حدیث کو ڈیفائن کر سکتے، کبھی نہیں کر سکتے جب تک آپ کو عربی پر کما حق ہوئی جو ہے مہارت حاصل نہ ہو۔ اب دیکھیں لوگوں نے کیا اس کا ترجمہ، ضال کا مطلب گمراہ، لیکن قربان جائیں ہمارے علماء، سنی علماء پر، صحیح ہماری بات۔ اور کرنٹ کی مثال اگر میں دوں، دور حاضر سے اگر جیسے 100-200 سال پیچھے، قربان جائیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پہ جب آپ نے قلم اٹھایا تو اس محبت کے ساتھ اٹھایا، اور جب اس آیت پہ پہنچے تو کیا ترجمہ کیا؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ اپنے رب کی محبت میں بہت دوڑتے ہوئے تھے، بہت خود رفتہ تھے، بڑی آپ سے اپنے رب کی محبت تھی، تو اتنی محبت کی وجہ سے اللہ نے کیا کہ فَهَدَىٰ، آپ کو اپنی طرف بلا لیا، آپ کو اللہ نے اپنی طرف کیا کیا؟ بلا لیا۔ لوگوں نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ کا ترجمہ کر دیا، وَمَكَرُوا، انہوں نے مکر کیا، کافروں نے مکر کیا، وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی مکر کیا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین مکر کرنے والا، معاذ اللہ، استغفر اللہ کے لیے لفظ استعمال کرنا کفر ہے۔
اور اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ترجمہ کیا؟ وَمَكَرُوا، ان لوگوں نے مکر کیا، وَمَكَرُ اللَّهِ، اللہ نے خفیہ تدبیر کی، اور اللہ بہترین خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ یہ عقائد کی باب میں سے میرے بھائی ہم کتنے، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں ایک حدیث میں پڑھتا تھا، اور جب پڑھاتا تھا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا، یار حضور نے فرمایا گستاخ کا جو تعلق ہے نا، حضور کے جتنے گستاخ ہوں گے حضور نے فرمایا وہ حلال ہی نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا؟ حلال ہی نہیں ہے وہ۔ اور اللہ بھی فرما رہا عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب سمجھ یہ نہیں آتی تھی کہ یار ایسے کیسے؟ پھر جب بات سمجھ میں آئی، پڑھتے رہے تو سمجھ میں آئی کہ یار انجان میں اور لا علمی میں میاں بیوی ایسے جملے کہہ دیتے ہیں کہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا، اور بچوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، پیدائش کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ کتنے ایسی چیزیں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم وہ کہہ دیتے ہیں لا علمی کی طور پہ، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا لیکن ہم ایمان سے باہر ہوتے ہیں۔ تو ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کے بارے میں جانیں کہ یار کن چیزوں کا عقیدے کے باب سے کیسا تعلق ہے۔ اب اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام پر بندوں کے لیے جتنے احکام نازل فرمائے، کیا جتنے احکام نازل فرمائے انہوں نے سب کے سب پہنچا دیا ہے۔ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں، ابھی میں بات کروں تو کھل کے کروں بات ہے، اہل تشیع حضرات کہتے ہیں کچھ چیزیں نا چھپا دی انبیاء نے، فلاں نبی نے یہ چھپا دیا، فلاں عیسائی کہتے ہیں اس نے یہ چھپا دیا، کچھ اور بھی اسلامی فرقوں میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کچھ نے یہ چھپا دیا، پارے اتنے تھے تو اتنے تھے، تو ایسا تھا تو ویسا تھا۔ اب کیا فرمایا؟ جو یہ کہے کہ کسی حکم کو کسی نبی نے چھپا رکھا ہے کسی خوف کی وجہ سے یا ڈر کی وجہ سے، یا انہوں نے اپنی مقصد سے اس کو نہیں پہنچایا، تو ایسا کہنے والا، ایسا ماننے والا بھی کافر ہے۔ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ احکام تبلیغیہ میں جتنے بھی تبلیغی احکام ہیں، تبلیغ احکام سے مراد نہیں کہ ہمارے جو جماعتیں تبلیغی ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ انبیاء نے جو احکام میں تبلیغ کیا، صحیح ہماری بات، انسانوں تک جو اللہ کی معرفت کے اصول بیان کیے، جو عبادات کے اصول بیان کیے، ان تمام میں انبیاء سے سہو و نسیان محال ہے۔ کہ یا بھول گئے ہوں گے، کیا بھول گئے ہوں گے یا غلطی کر دی ہوگی، یہ سارا کیا ہے؟ محال۔ اور محال کس کو کہتے ہیں؟ امپاسبل کو، ناممکن کو۔ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ بھئی وہ غلطی ہو گئی ہوگی۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا یار معاذ اللہ استغفر اللہ، کہ وہ بھی تو بھول گئے تھے، انبیاء کی مثال دیتے ہوئے، نام لیتے ہوئے کہتے ہیں یار وہ بھی تو بھول سکتے، تو ہم کیا ہیں، ہم تو پھر بھی عام بندے ہیں۔ وہ میرے بھائی یار، تو آج کل ہمارے لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ اپنی بات کرنے کے لیے نا بڑے بڑے ہستیوں کے نام لے کے بس وہ تقریریں بھی کر لیتے ہیں، اسپیچ بھی کر لیتے ہیں، سیاسی جلسے بھی کر لیتے ہیں۔ تو اپنی اوقات تک تجھے کرنا ہے تو اپنے معاملات کو اپنے حد تک محدود رکھ، اور پتہ نہیں چلتا، اور سننے والے بھی بڑے مزے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں نا، یہ ایک شعر میں نے ابھی جو آپ کے سامنے پیش کیا، کہ ایسے تو بہت سارا، اب اس کے تحقیق پہ جائیں، ہر کلام کو سنیں تو پھر جا کے نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کیا تھا۔ صحیح ہماری، جس سے ابھی ایک نے مجھے کسی گانے کا ایک شعر پہ پیش کیا کہ بھئی بڑی فرصت سے رب نے تجھ کو بنایا اس طرح کا، اب اللہ کے لیے لفظ استعمال کرنا، اچھا بڑے مزے سے سن رہے ہیں، تو میرے بھائی سننے والا بھی کافر ہے۔ کفر صرف یہ تھوڑی ہے کہ صرف کہے گا، جو کفر سے راضی ہے وہ بھی کافر ہے، کفر سے جو کسی کے کفر پہ راضی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا انبیاء کے جسم، برس، جزام وغیرہ اور ایسے امراض جس سے تنفر ہوتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے؟ تنفر پیدا ہوتا ہے، جس سے لوگوں میں بیزاری پیدا ہوتی ہے، جس کو لوگ اچھا نہیں سمجھتے ہیں، ایسے امراض سے بھی اللہ کے انبیاء پاک ہیں۔ کیا ہے؟ پاک ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کو اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے تمام امراض سے، لیکن اگر کسی کو اس طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہوں تو لوگ اس کے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ اب صبر کی بات کرتے ہوئے ایسے ایسے مثالیں دے رہے ہوتے ہیں، اور بھائی صبر پہ اور بھی مثالیں دی جا سکتی ہیں، یہی مثال دینا تجھے ضروری ہے؟
کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایسا ہو گیا تو حضرت یونس کے ساتھ ایسا ہو گیا. تو ایسی چیزوں کا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے متعلق رکھنا کیا ہے؟ کفر ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے غیوب پر، کس پر؟ علم غیوب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اطلاع دی ہے کہ اللہ کے جو انبیاء ہیں، یہ بڑی خاص بات ہے میں بتاؤں، اللہ نے ان کو کیا دیا ہے؟ علم غیب عطا کیا ہے. اور فرمایا وما هو علی الغیب بضنین، اللہ کے انبیاء کی وہ ذات ہیں جو غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے، غیب بتانے میں بخیل نہیں ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیے گا، انبیاء کو جتنے علم غیب ہے وہ ان کا اپنا اٹ سیلف نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اٹ سیلف نہیں ہے کہ ان کو خود سے پتہ ہے، بلکہ اللہ کے بتانے سے پتہ ہے، اللہ کے بتانے سے پتہ ہے. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ جسے چاہتا ہے اپنے علم غیب پر ظہور دے دیتا ہے، ظاہر کر دیتا ہے اس کو. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار جب بتانے سے پتہ ہے تو اس میں ان کی کیا خاصیت ہے؟ وہ بھائی خاصیت ہے کہ رب نے تجھے نہیں بتایا، انہیں بتایا. رب نے ہمیں نہیں بتایا، انہیں بتایا. یہ خاصیت ہے. تو اب کیا سمجھ میں آئی ایک بات کہ انبیاء کے متعلق ایسی چیز کا عقیدہ رکھنا جو لوگوں میں اس کو اچھا نہ سمجھتا ہوں، یا ایسے امراض جو لوگ جس سے اچھا نہ سمجھتا ہوں، تو ایسے امراض سے انبیاء کا جسم پاک ہونا ضروری ہے. صحیح میں آئی بات؟ ابھی دیکھیں نا ہمارے کتنا کامن ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق، مطلب بڑے مزے سے لوگ اس کو صبر میں مثال دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے خصائص کے منافی ہیں. اور پھر فرمایا انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ سے بھی افضل ہیں. انبیاء کرام تمام مخلوق سے. یہ بات یاد رکھیے کہ 4 ہستی انبیاء میں ایسی ہیں جن پر موت طاری نہیں ہوئی، جن پر موت طاری نہیں ہوئی. 2 تو وہ ہیں جو آسمانوں میں زندہ ہیں، 2 وہ ہیں جو زمین میں زندہ ہیں. اور وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام. یہ 2 ہستی کون ہیں جو کہ آسمان میں زندہ ہے، اور 2 زمین میں زندہ کون ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 انبیاء ایسے ہیں جس کے متعلق حضور نے فرمایا 2 آسمانوں کے وزیر ہیں، 2 زمین کے وزیر ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق تو کئی علماء نے لکھا ہے، جب صحابہ نے لکھا ہے کہ جب حضور علیہ السلام اس ظاہری زندگی سے تشریف لے گئے، اس ظاہری زندگی سے تشریف لے گئے، تو حضور علیہ السلام کے جنازے میں حضرت خضر علیہ السلام تشریف لے کر آئے، حاضری دی. اور حضرت الیاس علیہ السلام آقا علیہ السلام کے اصحاب کے لشکر نے تو کئی بار حضرت الیاس سے ملاقات کی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جب ہم نے حضرت الیاس کو دیکھا، حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھا، تو وہ ایک دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے امت محمدی میں پیدا فرما دے، مجھے امت محمدی میں رکھ. تو اصحاب کہتے ہیں کہ امت آپ نبیوں کے امت محمدی کی بات کر رہے ہیں. تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو امت محمدی کو عزت بخشی ہے وہ کسی اور امت کو نہیں بخشی ہے، وہ کسی اور امت. کتنی فضیلت کی بات ہے. اور آج امت محمدی کا عالم دیکھیں تو دیکھ کے رونا آتا ہے کہ مطلب جو نبی اور جو رب جس امت سے اتنا پیار کرتا ہو، اس امت کا عالم یہ ہے کہ اس امت کے پاس اللہ اور اس کے رسول کے لیے ٹائم نہیں ہے. مال تو اب دور ہو گیا، جان تو اور دور ہو گیا. جان مان تو پتہ نہیں خوش نصیبی لوگ ہیں جو نکالتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. اب تو جان اگر نکالنے کی بات آئے نا، جان دینے کی بات آئے، بولتے یار مولوی صاحب کی باتیں کرنے کی، یہ باتیں نہیں کرتے ہیں، ایسی باتیں نہیں کرتے. مال بھی اب ختم ہو گیا، اب تو وقت بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، وقت بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس. اور اس کا سارا معاملہ آپ دیکھ لیں، جو ہماری زندگی کے حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مصیبتیں ہیں، جن لوگوں کو ہم بہتر سمجھتے ہیں ان لوگوں کی حالتیں دیکھ لیں. بس بات 100 کی ایک ہی ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں نا، وہ میرا اور آپ کا کبھی نہیں ہو سکتا. بس اتنی سی بات. وہ کتنی بڑا
مطلب اس کی اسپیچ ہو، کتنے اس کے کیا کیا ہو، نہیں ہو سکتا۔ تو 4 نبی ایسے۔ اچھا اب دوسری بات یہ میں بعد میں بتاؤں آپ کو، انبیاء علیہ السلام احتلام سے بھی پاک ہیں۔ کیا؟ انبیاء علیہ السلام احتلام سے بھی پاک ہیں۔ لوگ کہتے ہیں انبیاء تو ہم جیسے ہیں، حضور تو ہم جیسے۔ شرم کر، اپنا منہ دیکھو، تیری بات دیکھ۔ یہ عقیدہ ہے، یہ میں بتا دوں کیوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ان اللہ عبادی لیس لک علیہم سلطان، اللہ کے جو بندے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر دوسروں کو قابو نہیں دیتا، ان پہ دوسروں کا کنٹرول نہیں ہوتا۔ احتلام شیطان کی طرف سے۔ احتلام کس کی طرف سے؟ شیطان کی یہ خواہشات نفسانیہ ہوتی ہیں جو خیالات اور خواب میں گھماتا ہے اور پھر احتلام ہوتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عبداللہ بن عباس اس کو روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا کبھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا، کبھی کسی نبی کو احتلام نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احتلام سے انبیاء کی ذات کو محفوظ رکھا ہے۔ اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے متعلق علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیریڈز کے مسائل سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ اب اس میں علماء کا اختلاف ہے، ایک الگ بات ہے، لیکن لکھنے والے نے لکھا ہے۔ اچھا جس نے لکھا تو وہ ایسے تو نہیں ہے نا۔ اچھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اس صف میں کھڑے ہوں کہ نہیں میں نہیں مانتا، ہم تو اس صف میں کھڑے ہوں گے نا جس میں فضیلت بڑھے گی، جس میں فضیلت بڑھے گی۔ کیوں؟ کیونکہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو یہ تو انبیاء کے متعلق لکھا ہے نا۔ کیوں اللہ نے حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا نہیں عطا فرمایا، لے لیا، کیونکہ جو فضیلتیں پھر اللہ نے حضور کو دی وہ فضیلتیں آگے بھی جاتی، ڈیلیور ہوتی۔ لیکن ختم نبوت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ تھی، رب کی تقدیر کا یہ معاملہ تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معاملہ ادھر ختم کر دیا۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے گا، ہم اگر سوتے ہیں نا تو وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم سوتے ہیں تو وضو کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن انبیاء کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، انبیاء کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب انداز دیکھیں بھئی کیوں نہیں ٹوٹتا؟ اس کا مطلب یہ کہ یار انبیاء کی ذات ایک علیحدہ ذات ہے، لوگ بلا وجہ میں آپ ان کو اپنے صف میں کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی مثالیں دیں تو بات بہت لمبی چلی جائے گی، اور جب خصائص مصطفیٰ پڑھیں گے تو ہم اس میں بیان کریں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا۔ کیا فرمایا؟ اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، صحیحین کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر بھی، مسلم کے اندر بھی، متفق علیہ حدیث ہے۔ فرمایا انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن انبیاء کے دل جاگتے رہتے ہیں، انبیاء کے دل جاگتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسل ملائکہ تمام سے افضل ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے وہ انبیاء کی ہستی ہے۔ کس کی ہستی ہے؟ انبیاء کی ہستی ہے، انبیاء کی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، ابھی ہم اس میں بھی چلیں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یار حضور علیہ الصلوۃ والسلام، میں ابھی بالاجماع انبیاء کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ انفرادی طور پہ دیکھیں گے تو رب کے بعد اگر کوئی عزت والا اور سب سے زیادہ جس کی حیثیت ہے رب کے نزدیک وہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے۔ کس کی ذات طیبہ ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے۔ اور پھر اگر آپ دیکھیں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کن کی ذات طیبہ ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے۔ کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ابھی ہم اس پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے۔ ولی کتنے ہی مرتبہ والا ہو، کتنے ہی مرتبہ والا ہو، کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی نبی کے برابر تو دور کی بات ہے، کسی صحابی کی برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ کتنے ایسے صحابی ہیں جن کا مطلب میں ظاہری طور پہ ایک بات کہوں تو علم دین سے اتنا تعلق نہیں ہے، ریاضت سے اتنا تعلق نہیں ہے، آپ ان کا نام بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے، لیکن ایک دیہاتی صحابی ہوں، ایک بار حضور کے پاس آئے، ملاقات کی، صرف صحابیت سے جو ہے سرفراز ہوئے، اس کے بعد چلے گئے، ایمان کی حالت میں انتقال ہوا۔ کتنے ایسے صحابی ہیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز نہ پڑھنے سے مراد ہے کہ نماز اس وقت فرض نہیں ہوئی تھی، حضور پر ایمان لائے، انتقال کر گئے، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض نہیں ہوا،
روزہ فرض نہیں ہوا، بس حضور سے محبت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے رہے، حضور کی خدمت کرتے رہے، انتقال کر گئے۔ اب کیا اللہ فرما رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، وہ تمام اولیاء سے افضل، تمام مخلوق سے افضل۔ کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ گئے۔ تو کوئی ولی کتنی مرتبہ ہو، وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا، اور جو کسی غیر نبی کو، بات سمجھیے گا، کسی غیر نبی کو نبی سے افضل مانے یا برابر بتائے یا اس کا یہ عقیدہ ہو، وہ شخص کافر ہے۔ وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے۔ اسی طریقے سے نبی کی تعظیم فرض عین ہے، بات سمجھیے گا۔ اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، فرمایا فرض عین ہے، بلکہ علماء نے تو یہ لکھا کہ اصل میں تمام فرائض کا اصل یہی ہے کہ نبی کی تعظیم۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابی کو بلایا، آنے میں انہوں نے دیر کیا، تو حضور نے پوچھا کہ بھائی کیوں لیٹ آئے ہو؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کیا پڑھ رہا تھا؟ نماز پڑھ رہا تھا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ تم نے اللہ کا وہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ورسولہ اذا دعاکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں بلائے تو فوراً آ جاؤ۔ کہ یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا نہیں سنا؟ تو اس کے بعد صحابہ کا عالم یہ ہوتا کہ حضور کسی نام معین صحابی کو نہیں نام لے کے، بلکہ کسی کو بھی بلاتے نا، تو صحابی نماز میں بھی ہوتے تو پھر نماز چھوڑ کر آ جاتے، کام کرتے، پانی لا کے دیتے، اونٹ باندھتے، کوئی بھی کام ہو، مارکیٹ جانا ہو، کچھ بھی ہو، کر مر کے آتے، کام کر لے۔ حضور فرماتے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہاں آگے سے پڑھنا شروع کر دو۔ کتنی کمال کی بات ہے یار، کتنے کمال کی بات ہے۔ لوگوں نے تو لکھ دیا بے غیرتوں نے کہ حضور کا تصور آ جائے نماز میں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اس سے بہتر کہ گدھے اور خچر کا تصور آ جائے۔ یہ لکھا ہے لوگوں نے، میں آپ کو بات بتاؤں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز میں ہو اور السلام علیکہ ایھا النبی پڑھو تو تمہارا تصور کیا، تمہارا دل بھی اور تمہاری ذات بھی حضور کی بارگاہ میں حاضر، اور تم سن رہے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیں، تو یہ لوگوں کی اپنی اپنی باتیں، اسی وجہ سے ہم نے یہ عقائد کورس رکھا تاکہ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں، اور جب حقائق آپ کے سامنے آ جائیں گے اور پھر کچھ ایسے لوگ اپنی باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ ان کو کہیں گے مہربانی کریں میرے بھائی میرے سامنے ساری باتیں نہ کریں، اور ایسے کو تو بھائی بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہاں بھائی ایمان والا ہوتا ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ بہت سارے لوگ ایسا نہ کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، بلکہ حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، حضرت یعقوب کو نہیں مانتا، تو کسی بھی نبی کی ادنا سی توہین، جس طرح سے لوگ کہتے ہیں حضرت آدم سے غلطی ہوئی، یہ سارا علماء نے حرام اور بعض موقع پہ کفر لکھا ہے۔ اور یہ کہنا کہ تمام انبیاء اللہ کے حضور عظیم وجاہت و عزت والے ہیں، تمام انبیاء، ان کو اللہ کے نزدیک معاذ اللہ چوڑے چمار کی مثل کہنا کھلی گمراہی اور کفر ہے۔ سمجھ ہماری بات؟ لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے یہ بات، کیا یہ اللہ کے نزدیک ایسا ہے جیسے چوکیدار، چوڑا، چمار، معاذ اللہ، استغفر اللہ، یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ کلمہ کفر ہے۔ فرمایا، اسی لیے دیکھیں نا کیوں کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے، لیکن جب آپ اس کے ڈیپلی معنی پہ جاتے ہیں تو منع کیا ہے کہ یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ ہر اس چیز پہ قادر ہے جو اس کے شان کے لائق ہے۔ حاضر و ناظر کے متعلق بھی یہ منع کیا نا کہ یہ نہ کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، کیونکہ بدبخت قسم کے لوگ وہ بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ متکلمین میں سے، فلسفی میں سے یہ جو ہوتے ہیں نا، ان لوگوں لبرلزم، کمیونزم والے، انہوں نے اعتراض کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ اتنا بڑا پتھر بنا لے جو خود نہ اٹھا سکے۔ اب کوئی یہ کہے تو پھنسے گا کیا؟ انکار کرے تو پھنسے، اقرار کرے تو پھنسے۔ اب کہے کہ ہاں بھائی اس بات پہ قادر ہے اتنا بڑا پتھر بنا لے، تو کہا اللہ بڑا ہوا پتھر بڑا ہوا؟ کہا نہیں قادر ہے، کہا پھر ان اللہ علی کل شیء قدیر کا کیا معنی؟
اعلیٰ حضرت نے اس کے حلق کے اندر ہاتھ ڈالا اور کہا او عقیدہ یہ نہیں، یہ ہے اللہ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کی شان کے لائق ہو۔ کہا مطلب؟ کہا تو اس بات پر قادر ہے نا کہ تو واش روم صاف کر سکتا ہے، گٹر صاف کر سکتا ہے؟ کہا بالکل کر سکتا ہے، لیکن کروں گا نہیں۔ کہا کیوں نہیں کروں گا؟ کہا میری شان کے لائق نہیں ہے۔ کہا تیری اتنی شان ہے تو پھر رب کی کتنی شان ہے؟ صحیح بھائی بات؟ تو یہ ہے بات، جب آپ دین علماء سے سیکھتے ہیں نا، چینل والوں سے نہیں، علماء سے جب سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا میں آپ بتا، چینل میں سارے خراب نہیں آتے، ہاں علماء حقہ بھی آتے ہیں، اور کچھ ایسے چینل ہیں الحمدللہ جیسے مدنی چینل ہے، میں بالکل اس میں کلیئر بات کروں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے دین کے لیے ایک بہترین سسٹم ہے، اور علماء سکھا رہے ہیں، اور شریعت بالکل کما حق و بیان ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسرے بھی چینلز ہیں، ARQ ہو گیا، لیکن اس میں بھی بڑا مسئلہ ہے نا، 40% کچھ اور ہے، 30% کچھ اور ہے، بڑا مطلب 100% آپ نہیں کہہ سکتے یہ ساری چیزیں ہیں۔ لیکن جب میں انکار کر رہا ہوتا ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں علم دین سیکھنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہی کہ جیسے ہم اس ماحول میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتنی زمانہ ترقی کر لیں آپ، کیونکہ سوال نہیں کر سکتے، آپ اپنی باتیں نہیں پوچھ سکتے۔ تو علماء نے اسی طرح سے ان جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ایجوکیٹڈ اور فلسفی اور بڑے بڑے لبرل کمیونیکزم والے، ان کی زبانوں کو روکا کہ ابھی یہ عقیدہ ایسے نہیں، ایسا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیے گا، انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے عقل کامل عطا کی ہے، اللہ نے۔ اچھا جس نبی کے دور میں جیسے چیلنجز تھے نا، جس طرح کے معاملات تھے، جس طرح کے لوگ تھے، جس طرح کے معترضین تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی کما حق اس نبی کو صلاحیت عطا کی۔ جیسے کہ آقا علیہ السلام کے دور کو دیکھیں، اس دور کا جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ سائنس تھا۔ وہ کیا تھا؟ سائنس۔ اب کمپیوٹر کا ایجاد، 5G 4G کا ایجاد، اور ابھی تو اور پتہ نہیں کیسے کیسے شہر بن رہے ہیں جو ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے۔ صحیح ہماری بات؟ اور دوسرا جو چیلنج جو سب سے بڑا تھا وہ ابتدائی زمانے کا یہ تھا کہ کلام پر اور عربی کلام پر کما حقہ کا دسترس ہونا۔ ایسے ایسے شاعر تھے جو اپنے اشعار کو کعبے کی دیوار میں لا کے لٹکاتے تھے کہ کوئی ہے اس کے مد مقابل۔ جب میرے مصطفیٰ گئے اور قرآن پڑھ کے سنایا تو جنہوں نے اپنے اشعار لٹکائے ہوئے تھے نا، انہوں نے نکال کے رکھ دیا، اور پھر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں نا کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان ہی نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ کیا فرمایا؟ بڑے بڑے فصحاء، ان کے کلام کا انداز ہی کچھ اور ہوتا تھا۔ آپ دیکھیں رب نے جس انداز میں کلام کیا نا، کلام اللہ کو جب پڑھیں گے اعجاز قرآن ہے، ایسے ایسے الفاظ، آخر کے الفاظ، سیاق و سباق، ساری چیزیں سیم اور ایک لفظ جو استعمال کیا ایسا نہیں ہے کہ دوسرا بھی اس کے لیے ویسے استعمال کیا، نہیں۔ اب جیسے کہ لوگوں نے کہا نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بولے نا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن یہ بولا نور سے مراد بھی قرآن ہے، کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے۔ تو اعجاز قرآن کے فلسفے کے اندر اصول مفسرین جو لکھتے ہیں، فرمایا اللہ تبارک، بندہ جب ایسا لفظ نہیں استعمال کرتا کہ اگر اس کو ایک معنی لکھنا ہو تو دو لفظ استعمال کرے، ایسا نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دو لفظ مراد لیے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سے علیحدہ علیحدہ ذات مراد ہے، علیحدہ علیحدہ ذات مراد ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ واو جو بیچ میں آیا ہے وہ واو حرف عاطفہ کے لیے بھی آتا ہے اور حرف مغایرت کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے میں کہوں میرے لیے پانی اور چائے لاؤ، پانی اور چائے لاؤ، تو اب پانی کو اور کہہ کر چائے، یہ دونوں ذات علیحدہ علیحدہ ہو گئی، اور کا لفظ ان دونوں کے درمیان کیا فرق پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس آیا من اللہ نور، نور سے مراد علماء نے لکھا اور سب سے بہترین تفسیر کرنے والے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ذات ہے، کیونکہ حضور نے ان کے متعلق فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آقا علیہ السلام نے آپ کو بہترین دعا ارشاد فرمائی، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مفسر اعظم حضور کے بعد جو قرآن اور حدیث کی تشریح بیان کرنے والا ہے وہ عبداللہ بن عباس ہے۔
آپ فرماتے ہیں نور سے مراد نور والے مصطفیٰ ہے، کتاب و مبین سے مراد قرآن ہے۔ تو یہ سارے اصول، اب جب ان چیزوں کو آپ سمجھ لیں گے نا تو لازمی سی بات ہے دین سمجھ میں آ جائے۔ اچھا اتنا مشکل تو ہے نہیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری عمریں 60 سال 80 سال ہو جاتی ہے، ہم نے پڑھا نہیں ہوتا، سیکھا نہیں ہوتا۔ تو فرمایا انبیاء کو جو عقل ہے وہ کیسی عقل ہے؟ کامل عقل عطا کی گئی، کامل عقل۔ یہی تو وجہ دیکھیں حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا قرب قیامت کے وقت تم دیکھو گے کہ میری امت مسلمان کفار کو ایسے فالو کریں گے، اگر وہ ایک بالش چلیں گے نا تو مسلمان بھی ایک بالش چلے گا، وہ ایک بالش پیچھے ہوں گے تو مسلمان بھی ایک بالش پیچھے ہوگا۔ فرمایا کفار کو وہ کفر کو اتنا اور کفاروں کو لیڈروں کو اتنا وہ اہمیت دیں گے، فرمایا اگر وہ اپنی ماں سے زنا کریں گے تو یہ بھی اپنی ماں سے زنا کریں گے، معاذ اللہ کا۔ اس لیے ساری حدیث حضور کی موجود ہے، اب ہم اس میں بات کریں تو بات پھر کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ کہنا کہ کیا انبیاء علیہ السلام زندہ ہیں؟ میں تمام انبیاء کی بات کروں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ ہمارے ایمانیات میں سے ہے، ہمارے عقیدے میں سے ہے کہ اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ وہ سب کے سب کیا ہیں؟ زندہ ہیں، اپنی قبروں میں بحیات موجود ہیں، جس طرح سے دنیا میں کھاتے تھے پیتے تھے، جہاں چاہتے تھے آتے تھے، جہاں مرضی ہے جائیں، جہاں مرضی ہے، تمام امور اسی طرح سے موجود ہیں، تمام امور۔ اچھا اللہ نے شہداء کے متعلق کیا کہا؟ وَلَا تَقْتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ کی راہ میں مرنے والوں کو، اللہ کی راہ میں جان دینے والے کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ تمہیں شعور تک نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے نا شہید کے متعلق۔ اچھا شہید اگر اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے، سیاسی شہید کی بات نہیں کر رہا ہوں، حقیقی شہید کی بات کر رہا ہوں۔ آج کل تو ہمارا سبھی شہید ہیں، ہاں سب شہید ہیں، وہ ایک الگ چیپٹر ہے، کون شہید ہے کون نہیں، وہ پھر اس پہ بات کریں گے تو بات پھر مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا، لیکن مسئلے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب وہ موضوع ہوگا تو پھر اس پہ بات بھی کریں گے۔ اب شہید اگر انتقال کر جائے، شہادت ہو جائے، تو اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر سکتی نہیں کر سکتی؟ ہاں بھائی نور بھائی کر سکتی نا، مراد بھائی کر سکتی ہے بھائی، عدت کے بعد اس کی بیوی کسی اور سے شادی کر سکتی۔ لیکن انبیاء کے متعلق اللہ کیا فرما رہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، انبیاء کے انتقال کے بعد بھی انبیاء کی بیوی تمہاری ماں ہے، انبیاء کی بیوی کیا ہے؟ تمہاری ماں ہے، کوئی ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ کتنے کمال کی بات ہے، ان عقل کے اندر کو یہ بات نہیں سمجھ میں، بولے یار چلو بھائی تمہارے نزدیک مر گئے نا تو کر لیں شادی، کہا نہیں۔ اور قربان جائیں اماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اماں خدیجہ نہیں، اماں خدیجہ کی ایک جو ہے، بلکہ میرے ذہن سے نکل رہا ہے آقا علیہ السلام کی جو دوسری زوجہ تھی ان کے متعلق، کہ جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو آپ نے خواب میں حضور کو دیکھا، آپ نے خواب میں حضور کو دیکھا کہ آقا علیہ السلام کی داڑھی مبارک جو ہے ریت سے تر تھی اور گرد و غبار تھا۔ آپ پریشان ہوئی، آپ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضور علیہ السلام کو آپ جاگتی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو فرمایا آج تمہیں پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب شہیدوں کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ زندہ، قرآن کی آیت ہے نا، لیکن زندہ ہے، علماء فرماتے ہیں جو ہے نا وہ حقیقی طور پہ نہیں ہے، حکمی طور پہ ہے۔ کیا ہے؟ حکمی طور پہ، لیکن انبیاء کی ذات کے حقیقی بھی اور حکمی بھی۔ حقیقی رب نے فرما دیا، حکمی یہ کہ ان کی زوجہ کسی کی بیوی نہیں بن سکتی، اب وہ ایسی تنہا رہیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو اپنے انبیاء کی زوجہ میں چنا اور امت کے لیے فرما دیا کہ جو انبیاء کی زوجہ ہیں وہ تمہاری ماں ہے، انہیں میری نظر سے نہیں دیکھنا۔ تو کتنے کمال کی بات ہے۔ تو انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء کے اجسام زندہ ہیں۔ اب جہاں ان کی مرضی جن سے ملاقات کرنا چاہیں، جن کو دیدار کرانا چاہیں، جن کے پاس آنا چاہیں، وہ اپنی ان کی مرضی، وہ بادشاہ ہیں بھائی، وہ کیا ہیں؟ بادشاہ ہیں، بڑی بارگاہ۔ بابا جی فرماتے تھے بڑی بارگاہ ہیں، اور یہ بڑی بارگاہ تو ان کے بڑے معاملات ہیں۔ اور پھر اب یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جس طرح سے ہمارے لوگوں نے کہہ دیا کہ بھائی یہ آیت سناتے ہوئے کہتے تھے قُلْ إِنَّمَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ،
محبوب آپ فرما دیں میں تو تمہارے جیسا ہوں۔ ٹھیک ہے بھائی، سبحان اللہ۔ اب آپ تو ماشاء اللہ آپ بھی بات کر سکتے ہیں، ابھی اتنی باتیں میں نے کر دی، آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں کہ تو کہہ رہا ہے نا کہ ہمارے جیسا، تو ذرا تو اپنی اوقات تو بیان کر، وہ ذرا پھر نبی۔ لیکن ان کو موت یہ نہیں آتی کہ بشر مثلکم پہ تو ان کو بس ہو جاتا ہے، یوحا الیہ پہ نہیں ہوتا۔ اب ان سے پوچھے نا تم کہہ رہا اچھا نبی تو ہمارے جیسے ہیں، تو کیا تیری طرف وہی آتی ہے؟ ذرا یہ بتا، کیا تمہاری طرف وہی آتی ہے؟ نہیں نہیں نہیں، میری طرف تو وہی نہیں آتی۔ تو پھر پہلا والا مصرع سنا رہا ہے، اگلا والا بھی تو مصرع سنا۔ وہ تو کمال عاجزی تھا۔ اب میں یہاں پہ رائم کھڑا ہوں، میں رائم کے گردن پہ ہاتھ رکھ لوں، رائم کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ لوں، اور رائم کیا حال ہے؟ اب ایسا تو ہے کہ رائم بولو ہاں حضرت کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ یہ تو پھر مطلب بے ادبی ہو جائیں گی نا۔ اگر بیٹا باپ جو ہے بیٹے کے گلے پہ ہاتھ رکھے اور پھر اگلا بیٹا بھی بولا اچھا باپ کیا حال ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو بیٹا پھر بدبخت ہے نا۔ اب اعلیٰ والا اسفل میں آ سکتا ہے، میں اوپر بیٹھا ہوں میں نیچے آ سکتا ہوں، لیکن یہاں سے کوئی سیٹ میں بیٹھے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھیں گے کہ یار نہیں یار یہ علامہ صاحب کی سیٹ، مطلب میری اپنی بات نہیں کر رہا میں، ایک بات میں کروں نا کہ بھائی امام کی عالم کی مسند کسی، میں تو کمینہ آدمی ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، کسی شیخ الحدیث کی مسند، کسی بڑے کی مسند پہ عام آدمی نہیں۔ لوگ تو امام کے جے نماز پہ نماز پڑھنے کو بھی علماء نے بے ادبی لکھا ہے۔ اب تو لوگ بڑے ہو گئے ماشاءاللہ بہت، اب تو بولتے ہیں ہٹ امام کیا ہے، بٹھیا خود ہی اپن پڑھ لیں گے۔ اگر اتنا ہی تو پھر امام نماز میں بھی امام سے آگے آ کے پڑھ لیں۔ کسی مولوی نے تو نہیں لکھا نا کہ بھائی تم میرے سے آگے نہیں بڑھ سکتا، یہ تو اللہ اس کے رسول نے کہا کہ بھائی نہیں بڑھ سکتا، کوئی بھی پیچھے آ جائے، امام آگے۔ صحیح میں آئی بات؟ تو اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوبوں سے جس کو نسبت حاصل ہو جائے تو اس کا یہ مقام ہو جاتا ہے، تو پھر جس کی وجہ سے یہ فضیلت مل رہی ہو اس کا کتنا مقام ہوگا، تو یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی انبیاء ہیں تمام پر کسی نہ کسی صورت وہی آئی ہے۔ اب کسی پہ زیادہ آئی ہے، کسی پہ کم آئی ہے، کسی پہ ایک آئی ہے، کسی پہ دو آئی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن جتنے بھی انبیاء ہیں نبی کے لیے ضروری ہے کہ اس پر وحی کا نزول ہوا ہو۔ اسی طریقے سے اب لوگوں نے لکھ دیا، کتابوں میں موجود ہے۔ ایک بدبخت کو میں اچھی طرح سے جانتا تھا، نور الاسلام مسجد میں جب میں تھا اپنے حضرت کے ساتھ، ایک بوڑھا تھا، اللہ نے اس کی آنکھیں ایسی نے چھین لی تھی، جانتے تھے نا، آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، وہ بوڑھا جو مسجد کے سامنے اپنی درس لگا کے بیٹھا ہوتا تھا، یہ جانتے ہیں پرانے لوگ اچھی طرح۔ آپ یقین کرو کیا کہتا تھا، بولا ذکر کرو اور ریاضت کرو، ایک مقام ایسا آئے گا کہ تم اللہ کے ولیوں سے بڑھ جاؤ گے، پھر ایک مقام ایسا آئے گا کہ تم غوث کتب سے بڑھ جاؤ گے، پھر ایک مقام ایسا آئے گا کہ تم صحابہ سے بڑھ جاؤ گے، پھر ایک مقام ایسا آ جائے گا تم انبیاء کے درجے پہ پہنچ جاؤ گے۔ اچھا، یہ کن لوگوں نے ایسی باتیں کی جن کا نظریہ یہ ہوا، جن کی سوچ یہ ہوئی کہ نبوت کسبی ہے۔ نبوت کیا ہے؟ کسبی، بولیں کسبی مطلب کمانے سے، ہم اس کو کوشش کر کے محنت کر کے ریاضت کر کے چلے کر کے غار میں بیٹھ کے کما سکتے ہیں، ہمیں نبوت مل جائے گی۔ تو جن لوگوں کے یہ عقیدے ہوئے نا، تو اس لیے وہ مرزا غلام احمد قادیانی پیدا ہوا، یہ انہی لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوا۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ نبوت تو کسبی ہے۔ ہمارا عقیدہ اور ایمان والوں کا عقیدہ، مسلمان والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کسبی نہیں ہے بلکہ وہابی ہے۔ کیا ہے؟ وہابی سے مراد نہیں وہابی ہے، نہیں، وہاب عبد الوہاب، ہم کہتے ہیں نا عبد الوہاب، وہاب کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات۔ وہابی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی نبوت کے لیے چن لیتا ہے۔ کوئی بندہ ریاضت چلے کشی کر کے نبوت کی سیڑھی پہ نہیں آ سکتا، کتنے ہی چلے کر لے، کتنی ریاضت کر لے، کتنی غار میں جا کے بیٹھ جائے، کبھی بھی وہ نبی نہیں بن سکتا، کیونکہ نبوت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اب کوئی کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر نہیں ہے ابھی کسی کو نبی بنا دے، یہ اس کے شان کے لائق ہی نہیں۔ اعتراض کرنے والے کرتے یہ کون کرتے؟ یہ قادیانی کرتے ہیں، وہ الجھانے کے لیے۔ اچھا، ہمارا لازمی سی بات ہے، یہ بات یاد رکھے گا کہ ایک عالم ہی لوگوں کو گمراہ کر سکتا ہے۔ عالم سے میری مراد عالم سو، حرام خور عالم، گمراہ عالم۔ کبھی آپ نے سنا کوئی جاہل کسی کو گمراہ کرے گا؟ جاہل کو بتا تو سب سے بڑا جاہل ہے۔ دلائل ہی، جو پہلا درس تھا کہ دلائل ہی بندے کو وساوس کے اندر رکھتا ہے،
اور ایمان دلائل پر تکیہ لگانے کا نام نہیں ہے. ایمان یہ ہے کہ بغیر دلائل کے میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں. یہ ہم نے پچھلے میں انبی نور بھائی پڑھا تھا, سمجھ میں آئی بات؟ تو دلائل نا ہمیشہ وساوس میں ایک دلیل دوسرے دلیل کا رد, دوسرا دلیل تیسرے دلیل کا رد, لیکن ایمان دلائل کی بنیادوں پر نہیں ہے. ایمان کے لیے تو اللہ نے جو لفظ استعمال کیا, فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ کتاب ہے جس پہ کوئی شک نہیں. ایمان لانے کے لیے یقین کا درجہ ہونا چاہیے. حالانکہ الف لام میم پڑھ رہے ہیں, مطلب سمجھ نہیں آ رہا, کہا اللہ کوئی بات نہیں ہے, سمجھ نہیں آ رہا, لیکن تو کہہ رہا ہے نا, بس ٹھیک ہے. بات یہ. اور جو یہ کہتے ہیں نا دلیل, تو وہ دلیلوں کے چکر میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں, بڑے بڑے شیخ الحدیث بن جاتے ہیں اپنے آپ میں, شیخ الاسلام بن جاتے ہیں, شیخ المجتہد بن جاتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا بن جاتے ہیں. پھر ہوتے کیا, وہ کفر پہ ہوتے ہیں, گمراہیت پہ ہوتے ہیں, اور پھر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں لازمی بات, کوئی جاہل کبھی کسی کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب نبی کے لیے معصوم ہونا بڑا ضروری ہے. کیا ہے معصوم ہونا؟ کیا ہے ابھی میں نے بتایا. اچھا بتا بھی معصوم اور محفوظ کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ ہاتھ اٹھائے. ابھی میں بتا چکا ہوں بھائی. جو پہلے سے آئے ہیں وہ سرور بھائی جیسے آئے ہیں, مراد بھائی اور آپ لوگ سارے. ہاں بھائی حسن بھائی بتائیں معصوم کس کو کہتا ہے؟ صحیح ہے, ہاں محفوظ استعمال کر سکتے. یعنی معصوم, دیکھیں یہ بات یاد رکھیے گا, معصوم کا لفظ انبیاء اور فرشتوں کے لیے بس. اور معصوم کا مطلب کیا ہے؟ ان سے گناہ کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. کیا ان کے متعلق ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ان سے گناہ ہوا ہوگا, یہ بھی نہیں کہہ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے گناہ اور اس طرح کی چیزیں محال رکھی ہیں, امپوسیبل ہے, ناممکن ہے. اور محفوظ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ تو ہو سکتا ہے, جیسے ہم کہتے ہیں حضور غوث اعظم گناہوں سے محفوظ ہیں, خواجہ غریب نواز کو اللہ نے گناہوں سے محفوظ رکھا ہے, داتا علی اجویری کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. گناہوں سے محفوظ, اللہ نے ہمارے ولیوں کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہے. محفوظ ہونے کا مطلب کیا؟ گناہ ہو سکتا ہے, گناہ ہو سکتا ہے, لیکن اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے. اللہ نے ان کو بچایا ہوا. انبیاء کے متعلق گناہ ہو ہی نہیں سکتا. انبیاء کی ذات کیا؟ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. فرشتے کی ذات کیا؟ گناہ ہو ہی نہیں سکتا. بچانا نہیں, بلکہ ادھر یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کی ذات ایسی ذات ہے جو گناہوں سے معصوم ہے. گناہوں سے کیا ہے؟ صحابہ کی ذات بھی معصوم نہیں ہے. محفوظ ضرور ہے, معصوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے بچا لیا, لیکن ہم ان کی طرف یہ کریں گے نہیں یہ بات کہ فلاں نے ایسا کیا, فلاں سے ایسا ہو گیا. اپنے ماں باپ کے متعلق نہیں کہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا. صحابہ میں جو اس طرح, پھر جب صحابہ کا چیپٹر آئے گا تو اس میں پھر انشاءاللہ ہم اس کو سمجھیں گے. اب کن انبیاء کا نام قرآن میں آیا؟ کن انبیاء علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا, ایک تو یہ انبیاء کی تعداد معین کر کے نہیں بیان کرنا چاہیے کہ بھئی ایسے ہیں, تقریباً کا لفظ استعمال ہو. کیوں کہ معین آپ نے کر دیا, کوئی آپ کی گنتی سے باہر ہو تو اس کا مطلب آپ کا ایمان ان پہ نہیں ہے. تو بھئی جتنے بھی اللہ کے انبیاء ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر. اب کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں ہے, جیسے حضرت آدم علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت, میرے ساتھ پڑھتے ہیں, حضرت یوسف علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ بات یاد رکھیے گا کہ ذکر الانبیاء عبادت, انبیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. انبیاء کے اسماء کا ذکر کرنا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے. حضرت ہارون علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت ہود علیہ السلام, حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت الیاس علیہ السلام, حضرت ادریس علیہ السلام, حضرت ذوالکفل علیہ السلام, اور حضرت عزیر علیہ السلام, اور حضرت صالح علیہ السلام, اور ہم سب کے آقا و مولا آقا علیہ السلام. ان انبیاء کا یعنی 26 انبیاء ایسے ہیں جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے. اب دنیا میں تشریف لانے کے اعتبار سے پہلے کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے.
لیکن وجود کے حساب سے، حقیقت کے حوالے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہیں کہ جو حضور نے فرمایا انا اول و خاتم، میں سب سے پہلے ہوں اور میں سب سے آخر میں ہوں۔ آنے کے حساب سے کیا؟ دنیا میں آنے کے حساب سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے ہیں، حقیقت کے حساب سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی پہلے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، اور فرمایا سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور حضور کے بعد کون ہے سب سے مرتبہ میں افضل و اعلیٰ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کن کا مرتبہ اعلیٰ ہے؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر کس کا؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور انہی حضرات کو اولو العزم یا مرسلین کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اولو العزم یا مرسلین کہتے ہیں۔ اور یہ پانچوں حضرات باقی تمام انبیاء و مرسلین، انس و جن، تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ کون سے پانچ حضرات؟ پھر سے بولیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، انبیاء سے جو لردشیں ہوئی ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اب لوگ کہتے تھے یار آدم سے بھی تو خطا ہوئی نا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنی خطا کو دلیل بناتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی مثال دیتے ہوئے یہ بات یاد رکھیے گا کہ انبیاء کی جو لردشیں واقع ہوئی نا، ان کا ذکر تلاوت قرآن و روایت حدیث کے سوا حرام اور سخت حرام ہے۔ لوگ مثال تقریریں کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، بس قرآن جب پڑھ رہے ہیں تو بس اللہ نے بیان کیا۔ دیکھیں ایک استاد یہاں پہ بیٹھا ہے، پڑھا رہا ہے، کسی کو تو وہ کہاں دیکھ رہا ہے، وہ موٹو، وہ پتلو، کچھ بھی کہہ دے، کسی طالب علم کو تیرا دھیان کی طرح پاگل ہو گیا، بالکل کن ذہن ہے، وہ استاد کہہ سکتا ہے، لیکن آپس کے طلباء کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ جو استاد نے کہا وہ اسے پیش کرے دلیل بنا کے۔ رب کا معاملہ اپنے انبیاء سے وہ پیار بھی کرتا ہے، کبھی کوئی اور بھی معاملات ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس امام کو بلوا لیا جو روزانہ نماز فجر میں سورہ عبسہ و تولیٰ کی تلاوت کرتا تھا۔ صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضرت وہ تو روزانہ یہی پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دل میں خرابی ہے، اس کے دل میں کیا ہے؟ خرابی ہے، اور وہ حضور کی فضیلت کی وجہ سے نہیں پڑھتا، اس کے دل میں بات کچھ اور ہے۔ آپ نے اس کو بلایا اور فرمایا کلمہ پڑھ، توبہ کر، ورنہ میں تیرا سر قلم کر دوں گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس طرح کی بات ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں روایت پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں تو پھر ایک الگ معاملہ ہے، ورنہ جو لردشیں تھیں وہ کچھ بھی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کا معاملہ تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر وہ معاملہ نہیں کرتے تو جنت، دوزخ، ہم سب کا وجود، وہ سارے معاملہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سلسلہ بھی اسی بات پر تھا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی، اس کی تقدیر کا فیصلہ تھا جس کی وجہ سے وہ معاملہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور آج انبیاء کے متعلق جو چیپٹر تھا اس پہ ہم نے گفتگو کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ پچھلے اتوار کو الحمدللہ جو ہے وہ عقائد باری تعالیٰ سے متعلق گفتگو ہوئی تھی، آج انبیاء سے عمومی طور پر، اور انشاءاللہ اگلے اتوار کو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصائص پر بات کریں گے کہ اللہ نے حضور کو کیا کیا خاصیت عطا کی ہیں، جس کا تعلق بھی ایمان سے، عقائد سے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ کوشش یہ کیا کریں کہ بھائی 2 بجے حاضر ہو جائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے یہ اہمیت کا حامل ہے یا نہیں، آپ بتائیں، کیوں عموماً یہ چیزیں آپ کو دسترس میں نہیں آتی ہیں، مساجدوں کے اندر بھی آپ کو اس طرح سے لازمی سی بات نہیں میسر آتا۔ آپ یہ 10 اتوار انشاءاللہ جب آپ سیکھ لیں گے، پھر 10ویں اتوار میں آپ سے پوچھوں گا آپ یہ عقائد کے، تو عقائد کے باب میں چھوٹے عالم بن جائیں گے آپ۔ لازمی سی بات ہے، ہم تو عالم کے قدموں میں، علماء کے قدموں میں رہنے والے لوگ ہیں نا، لیکن عقائد کے باب میں انشاءاللہ پھر یہ ہوگا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یار انبیاء سے متعلق، اللہ سے متعلق، جنت سے متعلق، دوزخ سے متعلق، فرشتوں سے متعلق، اسی طریقے سے علم غیب، حاضر و ناظر، سلطنت مصطفیٰ، اختیارات مصطفیٰ، پھر صحابہ، ان ساری چیزوں پہ انشاءاللہ جو کورس ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے تو ساری چیز اس کے اندر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حاضر ہو، حامی و ناصر ہو، اور ان امور کو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حق میں، ہمارے والدین، اہل و عیال اور ہمارے مرحومین کے حق میں قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔